اور اس وقت کا ہمارے اللہ سے دوری کا اور دین میں غفلت کا اور دین سے دوری کا جو اصل سبب ہے وہ یہ ہے کہ ہر شخص اپنے حال کو کسی نہ کسی سبب سے جوڑے ہوئے ہے۔ عجیب بات ہے، اچھے حالات کو بھی اسباب سے جوڑتے ہیں، اچھے حالات کو بھی اسباب سے جوڑتے ہیں۔ اگر یہ دکان نہ ہوتی تو نفع نہ ہوتا، اگر یہ دوا نہ ہوتی تو شفا نہ ہوتا، اگر یہ والے ہتھیار نہ ہوتے تو حفاظت نہ ہوتی، اگر یہ بادشاہ نہ ہوتا تو ملک کی ترقی نہ ہوتی۔ اچھے حالات کو بھی اسباب سے جوڑتے ہیں اور برے حالات کو بھی اسباب سے جوڑتے ہیں۔ اگر یہ حاکم نہ ہوتا تو یہ برے حالات نہ ہوتے، اگر یہ اسباب نہ ہوتے تو یہ پریشانی نہ ہوتی۔ عجیب بات ہے، نہ اچھے حال کو اللہ کی طرف پھیرتے ہیں نہ برے حال کو، حالانکہ ایمان اس وقت تک مومن میں ہو نہیں سکتا جب تک وہ اپنے اچھے برے تمام حال کو براہ راست اللہ کی طرف منسوب نہ کرے۔ وَالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ من اللہ تعالی۔ تو میں نے عرض کیا کہ جو لوگ اپنی ناکامی کو اسباب سے جوڑ دیتے ہیں اس سے دو نقصان ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ توبہ کی طرف نہیں آ سکتے، توبہ کی طرف نہیں آ سکتے، کیونکہ توبہ کی طرف وہ آئے گا جو اپنے حال کو اپنے اعمال سے جوڑے گا، وہ توبہ کی طرف آئے گا۔ جو اپنے حال کو اسباب سے جوڑے گا وہ توبہ کی طرف تو کیا آئے گا بلکہ وہ ایسے مزید اسباب اختیار کرے گا جن سے حالات اور بگڑیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ نقصان میں حرام اسباب کی طرف چلے جاتے ہیں بجائے موجودہ حرام اسباب کو چھوڑنے کے مزید حرام اسباب کی طرف قدم اٹھاتے ہیں، اس لیے کہ حرام اسباب جلدی مہیا ہو جائیں گے، حرام اسباب جلدی مہیا ہو جائیں گے۔ ساری دنیا میں باطل اور کفر کی کوشش یہ ہے کہ حرام اسباب زیادہ مہیا کرو، حرام اسباب زیادہ مہیا کرو۔ قرض کا حال آئے گا تو سود کو سوچے گا، قرض کا حال آئے گا تو سود کو سوچے گا، مقدمات کا حال آئے گا تو جھوٹ کو سوچے گا۔ یہ ہیں وہ حرام اسباب جن سے انسان حالات سے نکلنے کے لیے ان کو اختیار کر لیتا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ اللہ تعالی کافر کو اس کے ارادے میں کامیاب کرتے ہیں اپنے سے دور رہنے کے لیے، اپنے سے دور رہنے کے لیے، اور مسلمان پر حالات لاتے ہیں اپنے قریب کرنے کے لیے، اپنے قریب کرنے کے لیے۔ اس لیے دوستو عزیزو، جتنے بھی اسباب ہیں، چاہے وہ اسباب انبیاء علیہ السلام کے پاس ہوں یا صحابہ کرام کے پاس ہوں یا اولیاء کرام کے پاس ہوں یا نیک مسلمانوں کے پاس ہوں، ان سب کے پاس اسباب کی شکلیں محض ان کے امتحان کے لیے ہیں، محض ان کے امتحان کے لیے ہیں، یہ بتانے کے لیے کہ تمہارے تمام ارادوں اور تمام شکلوں پر اللہ کا قبضہ ہے، وہ جو چاہیں گے وہ کریں گے، وہ جو چاہیں گے وہ کریں گے۔ سلیمان علیہ السلام کو ایسی بادشاہت دی جو قیامت تک بھی کسی کے لیے میسر نہیں ہے، قیامت تک بھی میسر نہیں ہے۔ پھر اس میں آزمایا کہ تم اتنی اختیارات حاصل ہونے کے بعد ہماری مشیت کو اصل سمجھتے ہو یا یوں سمجھتے ہو کہ بھئی اللہ نے اسباب دیے ہیں، اللہ نے خیر کا ہی ارادہ کیا ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ اللہ تعالی جس کو اسباب دے دیں اس سے اللہ خیر کا ارادہ کر لیتے ہیں، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالی اسباب دے کر آزماتے ہیں، اللہ اسباب دے کر آزماتے ہیں۔ اسباب آزمائش کے لیے ہیں، اسباب اطمینان کے لیے نہیں بلکہ امتحان کے لیے ہیں، اسباب
امتحان کے لیے ہیں، اطمینان کے لیے نہیں ہیں۔ لوگ اپنے اسباب سے مطمئن ہو جاتے ہیں، اسباب میں مطمئن ہو جاتے ہیں، حالانکہ اسباب امتحان کے لیے ہیں، اطمینان کے لیے نہیں ہیں، چاہے وہ اسباب نبی کے ہی پاس کیوں نہ ہوں۔ لو جی، جب اسباب میں انبیاء کے لیے بھی اطمینان نہیں تو ہمارے لیے اطمینان کیسے ہوگا؟ جبکہ اللہ نے تو نبیوں سے مدد کا وعدہ کیا ہے، اللہ نے انبیاء علیہ السلام سے مدد کا وعدہ کیا ہے، اللہ نے انبیاء علیہ السلام سے مدد کا وعدہ کیا، پھر بھی ان کے لیے اسباب ان کے اطمینان کے لیے نہیں۔ دیکھو تو صحیح، اللہ نے ایسا عملہ دیا سلیمان علیہ السلام کو کہ آنکھ کے اشارے جتنی دیر میں ہو اتنی ہی دیر میں بلقیس کا تخت لا کر سامنے پیش کر دیا۔ یہ فرمایا کہ یہ میرے رب کا فضل ہے میری آزمائش کے لیے، میرے رب کا فضل ہے میری آزمائش کے لیے کہ میں اس پر اللہ کا شکر کرتا ہوں یا کفر کرتا ہوں۔ شکر تو یہ ہے کہ میں اس کو اللہ تعالی کے ذات کی طرف منسوب کر دوں کہ اللہ نے کیا، اور ناشکر کفر یہ ہے کہ میں اسے اللہ کے غیر کی طرف منسوب کر دوں کہ اللہ کے غیر نے کیا۔ سوچو، میں نے عرض کیا کہ وہ اسباب جو اللہ نے انبیاء علیہ السلام کو راضی ہو کر دیے ہیں جب وہ ان کے امتحان کے لیے ہیں، تو پھر وہ اسباب جو اللہ نے غیر مسلموں کو ناراض ہو کر دیے ہیں مسلمان ان سے مطمئن کیسے ہو سکتا ہے؟ سوچنے کی بات۔ جو اسباب اللہ نے انبیاء علیہ السلام کو راضی ہو کر دیے ہیں جب وہ اطمینان کے لیے نہیں، تو جو اسباب اللہ نے غیروں کو ناراض ہو کر دیے ہیں مسلمان ان سے اطمینان کیسے کر سکتا ہے؟ بہت سوچنے کی بات ہے۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ اللہ رب العزت نے خوب بادشاہت دی سلیمان علیہ السلام کو، خوب اختیارات دیے، خوب اختیارات دیے، پانی پر بھی، ہوا پر بھی، جنات شیاطین پر بھی، درندوں پرندوں پر بھی، سب پر اختیار، سب پر اختیار، سب پر اختیار دیا۔ پھر آزمایا، پھر آزمایا کہ دیکھنا یہ ہے کہ اگر یہ ان سارے اختیارات اور قوت میں کسی خیر کے کام کا ارادہ کریں تو ہمیں یہ اس میں کتنا یاد رکھتے ہیں، ہمیں یہ کتنا یاد رکھتے ہیں۔ اللہ کی شان، اعلیٰ نسل کی بیویاں، اعلیٰ قوت، سلیمان علیہ السلام نے ان تمام اسباب میں ایک خیر کا ارادہ کیا کہ اپنی اولاد میں سے 100 مجاہد اللہ کے دین کی محنت کے لیے تیار کریں۔ بعد فرشتے نے کہا کہ ارادہ تو آپ نے یہ کیا ہے، مگر آپ اپنے اس ارادے کو اللہ کی چاہت پر موقوف کر لیں، اس ارادے کو اللہ کی چاہت پر موقوف کر لیں۔ یوں نہ کہیں کہ میں یہ کروں گا، یوں کہیں اگر اللہ چاہے گا تو ایسا ہوگا۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو دعا اور دعوت پسند ہے، دعویٰ پسند نہیں ہے، دعویٰ پسند نہیں ہے، اللہ کو دعویٰ پسند نہیں ہے، اللہ کو دعا پسند ہے۔ دعا عاجزی کا نام ہے، دعا عاجزی کا نام ہے۔ اللہ کریں گے یہ دعا ہے، اللہ کریں گے یہی دعا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین کو افضل دعا اسی لیے کہا گیا کہ تم کسی بھی فعل کے ہونے کی نسبت اسی غیر کی طرف نہ کرو، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، افضل دعا یہی ہے الحمدللہ، افضل دعا، حدیث میں فرمایا افضل دعا الحمدللہ۔ اللہ نے آزمایا، خوب قوت طاقت دی، اعلیٰ نسل کی بیویاں دی، ارادہ یہ کیا کہ اللہ کے راستے کے 100 مجاہد اپنی اولاد میں سے تیار کروں۔ فرشتے نے کہا انشاءاللہ کہہ لو،
فرشتے نے کہا انشاءاللہ کہہ لو، لیکن سلیمان علیہ السلام انشاءاللہ کہنا بھول گئے، انشاءاللہ کہنا بھول گئے۔ دیکھو جتنے بھی ہمارے چاروں طرف مادی اسباب ہیں نا، جتنے بھی ہماری چاروں طرف مادی اسباب ہیں، انہیں ہم یہ سوچ کر اختیار کر لیتے ہیں کہ اللہ تعالی نے ہمیں کامیاب کرنے کا ارادہ کیا ہے، اسی لیے تو اسباب دیے ہیں، اسی لیے تو اسباب دیے ہیں۔ کوئی دکان کو اللہ کا فضل سمجھتا ہے، کوئی اپنے کارخانے کو اللہ کا فضل سمجھتا ہے، کوئی اپنے سرمایہ داری اور ملازمت اور حکومت کے نقشے کو اللہ کا فضل سمجھتا ہے۔ اللہ کا فضل اطمینان کے لیے نہیں، اللہ کا فضل امتحان کے لیے ہے۔ ہم جو بھی تمہیں استعداد دیں گے یہ دیکھنے کے لیے دیں گے کہ اس صلاحیت استعداد میں تم اپنی ذات سے ہونے کا ارادہ کرتے ہو یا ہماری چاہت کر ہونے پر موقوف سمجھتے ہو۔ یہ بات تھی۔ سلیمان علیہ السلام انشاءاللہ کہنا بھول گئے، انشاءاللہ کہنا بھول گئے۔ اللہ کی شان، 100 بیویوں سے صحبت کی، ایک بیوی کو حمل ٹھہرا، 99 کو حمل نہیں ٹھہرا، اس لیے کہ ساری دنیا کی عورتوں کے جتنے بھی ارحام ہیں وہ سب کے سب ہر آن ہر لمحہ ہر گھڑی اللہ کے قبضے میں ہیں، اللہ کے ہر آن ہر گھڑی اللہ کے قبضے میں ہیں، ہر آن ہر گھڑی اللہ کے قبضے میں ہیں، اور ہر ماں کا رحم ہر آن ہر گھڑی اللہ کے علم میں ہے۔ کس رحم میں بچہ کتنا بن رہا، بڑھ رہا یا نہیں بڑھ رہا، ایک ہر لمحہ اللہ کے علم میں اور اس کے قبضے میں ہے۔ اللہ کی شان کہ 99 بیویوں کو تو حمل ہی نہیں ٹھہرا، 99 بیویوں کو تو حمل ہی نہیں ٹھہرا، ایک کو حمل ٹھہرا، وہ حمل بھی وقت سے پہلے ضائع ہو گیا۔ دایا نے لا کر کرسی پر ڈالا بغیر روح کا جسم کہ یہ پیدا ہوا ہے۔ سمجھ گئے سلیمان علیہ السلام کہ یہ سارا جو کچھ سوچا ہوا تھا اس سب کا الٹ اس لیے ہوا ہے، اس سب کا الٹ اس لیے ہوا ہے کہ ہم نے اپنے ارادے کو اللہ کی چاہت پر موقوف نہیں کیا، اپنے ارادے کو چاہت پر موقوف نہیں کیا۔ اللہ تعالی نے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا اس لیے ہے تاکہ وہ اللہ کے احکام بندوں تک پہنچائیں، اللہ کے احکام بندوں تک پہنچائیں۔ اللہ نے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا اس لیے ہے تاکہ جس وقت کی بھی امت کی جو ضرورت ہو، دینی اعتبار سے جو بھی سوال ہو، اللہ سے پوچھ کر اللہ کے بندوں کو پیغام پہنچائیں۔ لوگوں نے پوچھا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتا دیجئے کہ اصحاب کہف کون تھے، روح کیا ہے، ذوالقرنین کون تھے؟ آپ نے فرمایا میں کل بتلا دوں گا، مجھے معلوم نہیں، میں کل بتلا دوں گا۔ سنو تو صحیح، میں کل بتلا دوں گا۔ ارادہ یہی ہے کہ جبرائیل آئیں گے ان سے پوچھ کے بتا دوں گا، جبرائیل آئیں گے ان سے پوچھ کر بتاؤں گا، کیونکہ انبیاء علیہ السلام کو اس چیز کا علم نہیں جس کا اللہ نے ان کو علم نہیں دیا۔ غیب کا علم انبیاء علیہ السلام کو نہیں ہے، غیب کا علم انبیاء علیہ السلام کو نہیں ہے، غیب کا علم انبیاء علیہ السلام کو نہیں ہے۔ اللہ اکبر، جب نبیوں کو غیب کا علم نہیں تو نجومیوں کو غیب کا علم کہاں سے ہوگا؟ اس زمانے میں سب سے زیادہ عقیدہ مسلمان کا یہ بگڑا ہوا ہے کہ وہ اللہ کے غیر سے اور مخلوق سے ان باتوں کو معلوم کرنا چاہتے ہیں جن باتوں کو خود نہیں جانتے، جن باتوں کو مخلوق نہیں جانتی، انہیں معلوم کرنا چاہتے ہیں مخلوق سے۔ ایک آدمی پیشن گوئی کرتا ہے
اور اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے اس کے کہنے کے مطابق اپنی قدرت سے کر دیتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ اسے غیب کا علم ہو گیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے ایک کام اس کے کہنے کے مطابق اپنی قدرت سے کر دیا، اپنی قدرت سے کر دیا. تو یہ یوں کہتے ہیں کہ دیکھو ان کو غیب کا علم ہے، ان کو غیب کا علم ہے. جتنا بھی پوری دنیا میں نجومیوں کا جال بکھرا ہوا ہے اور مسلمان ان نجومیوں کی خبروں پر یقین کر لیتے ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ کسی نجومی کی خبر کو سن کر اس کی خبر کا انکار نہیں کرتے. حالانکہ جب غیب کی نبیوں کو نہیں خبر تو نجومیوں کو کیسے خبر ہو سکتی ہے؟ نجومیوں کو کیسے خبر ہو سکتی ہے؟ اللہ کے سوا غیب کا علم کسی کو نہیں ہے، اللہ کے سوا غیب کا علم کسی کو نہیں ہے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک نجومی نے کہا کہ میں نے اپنے حساب سے دیکھ لیا ہے کہ آپ کا اس وقت دشمن کے مقابلے پر نکلنا مناسب نہیں ہے، آپ کو نقصان ہوگا، شکست ہوگی، زخم آئیں گے، آپ کامیاب نہیں ہوں گے. میں جس وقت کہوں اس وقت نکلیں. حتیٰ نے فرمایا کہ جو تیری بات کی تصدیق کرے، جو تیری بات کی تصدیق کرے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. جو تیری بات کی تصدیق کرے. نہیں، ہمارا یقین ہے اللہ کا غیر نہیں جانتا غیب میں کیا ہے، اللہ کا غیر نہیں جانتا کہ غیب میں کیا ہے، اللہ کا غیر نہیں جانتا کہ غیب میں کیا ہے. نجومی نے کہا میں بتلا دوں گا کہ آپ کی گھوڑی کے پیٹ میں نر ہے یا مادہ ہے. حضرت نے فرمایا اگر تیرا بتانا صحیح بھی ہو جائے تب بھی تیری بات کی تصدیق کرنے والے کا ٹھکانہ جہنم ہے، تب بھی تصدیق کرنے والے کا ٹھکانہ جہنم ہے. فرمایا المنجم کالکافر والکافر فی النار. کوئی نہیں جانتا. تو میں نے عرض کیا کہ لوگ نجومیوں کی خبروں پر یقین کر بیٹھتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ یہ چاہیں گے موسم ضرورت کے اعتبار سے، یہ چاہیں گے موسم ضرورت کے اعتبار سے کہ بارش ہو جائے. ماہر موسمیات کہہ دیں گے بارش نہیں ہوگی. مسلمان ان کی خبر پر بارش سے مایوس ہو جائے گا. بھائی ماہر موسمیات کا اعلان ہے کہ بارش نہیں ہوگی، تو یہ سب کے سب اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جائیں گے. اس لیے قرآن نے کہا ہے کہ اللہ کی رحمت سے کافر ہی مایوس ہو سکتا ہے، اس لیے کہ اس کا یقین اور امید وہ نظام کائنات پر ہے. اس کے نزدیک نظام کائنات خود بنا ہے اور اس کا خیال یہ ہے کہ کائنات کا نظام کائنات سے چلتا ہے. اس لیے بارش جو اللہ کی رحمت ہے، اس رحمت سے کافر ہی مایوس رہے گا. اس رحمت سے کافر ہی مایوس رہے گا، اس لیے کہ اس کے نزدیک بارش کا برسنا اللہ کے امر سے نہیں بلکہ موسم کے اعتبار سے ہے. اس کے نزدیک بارش کا برسنا موسم کے اعتبار سے ہے. اگر ماہر موسمیات بارش کی خبر دیں گے تو انہیں امید ہوگی، اور اگر یہ بارش کا انکار کریں گے تو یہ نا امید ہو جائیں گے، یہ نا امید ہو جائیں گے. اس لیے کہ ان کے نزدیک نظام کائنات سے چلتا ہے. میں مثال دے رہا ہوں کہ ان کی خبر پر لوگ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ بارش ہوگی یا نہیں ہوگی.
نہیں، اگر یہ کہو کہ بارش اللہ کے امر سے ہوتی ہے، ہم جب چاہیں گے جب بارش ہوگی، ہم جب چاہیں گے اللہ جب بارش کریں گے، ہم جب چاہیں گے اللہ جب بارش کریں گے، جب چاہیں گے رکوا لیں گے، جب چاہیں گے رکوا لیں گے، جب ہم چاہیں گے اللہ سے بارش رکوا لیں گے، جب چاہیں گے برسوا لیں گے۔ دور صحابہ میں یہ اتنا آسان کام تھا، ایک جمعہ میں آ کے صحابی نے بارش شروع کرائی، اگلے جمعہ میں آ کر صحابی نے بارش بند کرا دی، بارش بند کرا دی۔ ایسا آسان تھا جیسا تم اپنے گھر کی ٹوٹی جب چاہو کھول دو، جب چاہو اس کو بند کر دو۔ ایسی آسانی سے کائنات کا نظام اپنی چاہت کے مطابق چلوا لیا کرتے تھے، جن کا یقین اللہ کی ذات پر ہوتا تھا۔ تو میں نے عرض کیا کہ لوگ نجم کی خبروں پر قدم اٹھا لیتے ہیں، نجم کی خبر پر قدم اٹھا لیتے ہیں، حالانکہ غیب کا علم نبیوں کو بھی نہیں ہے، تو نجومیوں کو کیسے ہو سکتا ہے؟